آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھریلو اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کی اہمیت۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ گھریلو صنعتیں پاکستان کی کل صنعتی پیداوار کا 30% حصہ پیدا کرتی ہیں۔ پاکستان میں تمام گھریلو صنعتیں نجی شعبے کی تحویل میں ہیں۔ محنت، جذب اور مکمل طور پر ذاتی سرمایہ کی وجہ سے صنعتیں زیادہ مستعد ہوتی ہیں اور آمدنی کی تقسیم کو مساوی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ بڑی صنعتوں کے لیے 80% مزدوروں کو تربیت کی بہتر سہولتیں، اشیاء کی فروخت کا تجربہ اور دیگر فنی اور انتظامی سہولتیں مہیا کرتی ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں گھریلو اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور یہ پیداواری شعبے کا ایک اہم حصہ تصور کی جاتی ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل امور کے پیش نظر لگایا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں کے لیے نہ تو بڑی مشینوں اور وسیع انتظام کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ مقدار میں سرمایہ اور زر مبادلہ درکار ہوتا ہے اور نہ ہی اعلیٰ فنی مہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا پاکستان میں تھوڑے سرمایہ اور کم فنی مہارت سے آسانی سے شروع کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں 70% لوگ زرعی شعبہ پر انحصار کرتے ہیں، جن میں سے اکثر سال بھر میں 5 سے 6 ماہ تک بیکار رہتے ہیں۔ پھر بھی فیصد تک یہ شعبہ مخفی بے روزگاری کا شکار بھی ہے۔ لہٰذا ایسی صنعتیں دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہیں اور بے روزگاری کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بعض کاموں کے لیے گھریلو صنعتیں ہی سود مند ثابت ہوتی ہیں، مثلاً سلائی، کڑھائی، پینٹنگ، زیورات کی تیاری، نقش و نگار، فرنیچر کی تیاری، چارپائیاں بننا وغیرہ، چونکہ ایسی صنعتوں میں کام عموماً صارفین کی مرضی کے مطابق آرڈر پر تیار کیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں اپنی پسند کی چیزیں استعمال میں لانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ صنعتیں صنعتی پیداوار اور معیار زندگی بلند کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ بڑی صنعتوں کے لیے تربیت گاہ کا کام دیتی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کی معاونت ثابت ہوتی ہے، چونکہ پیداوار اور منافع کام کرنے والے افراد کی ذاتی ملکیت میں ہوتا ہے، اس لیے وہ خوب محنت اور شوق اور لگن سے کام کرتے ہیں، لہٰذا ان کی معاشرتی اور تمدنی زندگی میں خوب پیدا ہوتی ہے۔ بڑی صنعتوں کا بچا کھچا مال جو کہ اکثر اوقات ضائع ہو جاتا ہے، گھریلو صنعتوں کی معرفت استعمال میں لا کر نہ صرف اسے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے بلکہ پیداوار میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کاٹن ٹیکسٹائل میلز کے بیکار دھاگے سے دریاں تیار کی جا سکتی ہیں اور لوہے کی کتروں سے پین اور کھلونے وغیرہ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورتیں گھر سے باہر کاموں میں بہت کم حصہ لیتی ہیں، جبکہ گھریلو صنعتوں میں عورتیں اور بچے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو خاندان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف لاگت و پیداوار بھی کم آ جاتی ہے۔ گھریلو صنعتوں کی معرفت تیار ہونے والی اشیاء برآمد کر کے ایک طرف تو زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے
اور دوسری طرف حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو